اب یہ فرمائیے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر کی نماز تک ہے. خوب. نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے. اچھا. یعنی اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں جی جی اور امام وتر پڑھنے لگے ٹھیک. تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے ٹھیک. اور وتر کے بعد اپنی تراویح کی چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں. خوب. یعنی سنت ہے. جی جی یعنی دو رکعتوں کی نیت کیجئے جی اور ہر ترویہ یعنی 4 رکعتوں کے بعد جی تھوڑی دیر آرام لینا مستحب ہے. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اگر جتنی دیر آرام لینے کے لیے بیٹھیں تو خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں؟ ایسی صورت بھی اختیار ہے، چاہے آپ خاموش رہیں یا قرآن مجید لیکن آہستہ آہستہ پڑھیں ٹھیک. یا تسبیح پڑھ لیں یا اکیلے نفل نماز پڑھ لیں. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے. ٹھیک. اور 2 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے جی اور 3 مرتبہ کرنا اس سے زیادہ افضل ہے. خوب. لیکن 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت جی جی اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو. بہتر. ہاں 1 مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے. اب یہ فرمائیے کہ نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ کھڑے ہونے کی اگر طاقت ہے اور پھر بیٹھ کر کوئی پڑھتا ہے تو اس صورت میں مکروہ ہوگی. اب قاری صاحب یہ فرمائیں کہ عام طور پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رکعت کے شروع میں شامل نہیں ہوتے لیکن جب امام رکوع کو جانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں. فرمائیے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کرنا مکروہ ہے. شروع رکعت سے شریک ہو جانا چاہیے. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جی ایسی صورت میں بالکل جائز ہے. خوب. قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ امامت سے کیا مراد ہے؟ امامت کے معنی سردار ہونا کے ہیں. جی نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کریں اسے شرعی اصطلاح میں امام کہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ جماعت کے معنی کیا ہیں؟ جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک. جس میں ایک امام ہوتا ہے جی. اور سب مقتدی. اب یہ فرمائیے کہ جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جماعت سنت مؤکدہ ہے. خوب. اس کی بہت تاکید ہے. بعض علماء تو اسے فرض اور بعض واجب بھی کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں. خوب. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ بہت سے فائدے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے میں. چند فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. مثلا ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملنا. خوب. 5 وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا. ٹھیک. اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت کا پیدا ہونا. ٹھیک. دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا. صحیح. نماز میں دل لگنا جی. کیونکہ سب لوگ ایک ہی کام سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک. جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گناہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا. بہت خوب. ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہو جانا. صحیح. حاجت مندوں یعنی ضرورت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتے رہنا. ٹھیک. ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا. جی. ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ٹھیک. یہ فرمائیے قاری صاحب کہ کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ عورتیں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے، جی. لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت ضعیف اور نابینا، ان سب کے ذمے جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں. جی. جماعت کی فضیلت تو آپ نے بہت بتائی ہے. اب یہ فرمائیے کہ وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ ایسی صورت کہ سخت بارش ہو رہی ہو، جی. راستے میں زیادہ کیچڑ ہو، اچھا. سخت سردی ہو، جی. رات میں آندھی آ رہی ہو، جی. سفر پر ہوں آپ، جی. مثلا ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب
آ گیا ہو، پائخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، یہ تمام وہ عذر ہیں کہ جن کی وجہ سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ خوب، یہ فرمائیے کہ کن نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ یا واجب ہے؟ تمام نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک، نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ اچھا، رمضان شریف میں نماز وطر کی جماعت مستحب ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ کم از کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں، ایک مقتدی ہو اور دوسرا امام، اچھا مگر اس حالت میں طریقہ کار یہ رہے گا جی، کہ مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہوگا، اچھا اور جب 2 مقتدی ہوں جی، تو امام کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کھڑا ہو۔ یہ تو آپ نے 2 آدمیوں کی جماعت کے لیے بتایا، اب یہ فرمائیے کہ جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، اچھا درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، ٹھیک، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے، اچھا عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ خالد صاحب، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے کسی وجہ سے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جب امام کی نماز ہی فاسد ہو گئی جی جی، تو ظاہر ہے مقتدیوں کی نماز کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ ٹھیک ان کی نماز بھی فاسد ہو گئی اور سب کو دوبارہ نماز دہرانا چاہیے۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ امامت کا مستحق کون شخص زیادہ بہتر ہے؟ اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو، ٹھیک بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں۔ ٹھیک، اس کے بعد جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہو، خوب، اس کے بعد وہ جو کہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، جی اس کے بعد وہ جو زیادہ عمر والا ہو، اس کے بعد وہ جو خوش خلق ہو، یعنی اچھی عادات کا، اچھے اخلاق کا مالک ہو اچھا اچھا، اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، ٹھیک، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار ہو، خوب، اور اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔ ٹھیک، یہ وہ مدارج تھے، درجہ بدرجہ گویا کہ بتایا گیا کہ یہ لوگ امام ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ تفصیل سننے کے بعد قاری صاحب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی اور شخص آ جائے تو اب فرمائیے کہ امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ امام معین، جی جی، یعنی جو مستقل وہاں امامت کراتا ہو مسجد میں، اس اجنبی آنے والے سے خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اچھا، زیادہ مستحق ہے۔ بہتر، بہت خوب قاری صاحب، آپ نے تو بڑی اچھی میری اصلاح کی ہے۔ اب یہ فرمائیے کہ شرعی اصطلاح میں مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں اگر کوئی شخص 50 میل دور کے سفر پر روانہ ہو، جی یعنی میری مراد یہ کم از کم 50 میل، جی جی، اور وہاں اس کی نیت 15 روز سے کم ٹھہرنے کی ہو تو وہ شرعی اصطلاح میں مسافر کہلائے گا۔ بہت خوب۔ قاری صاحب، یہ فرمائیے کہ مسافر کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مسافر جی ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں، جی یعنی مراد میری فرضوں سے ہے، جی بجائے 4 رکعت کے جی 2 رکعت پڑھتا ہے، جی اور فجر، مغرب جی اور وطر کی نمازیں جی، اپنے حال ہی پر رہتی ہیں، یعنی جہاں 2 ہیں وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی اور جہاں 3 ہیں وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہت خوب، الحمدللہ ہمارے مذہب میں بڑی سہولتیں ہیں۔ اب یہ فرمائیے کہ 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہیں گے ہم؟ شرعی اصطلاح میں اسے قصر کہتے ہیں۔ اور یہ قصر کس وقت شروع ہوتی ہے؟ قصر اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائیں۔ جی، یہ فرمائیے کہ مسافر کب تک قصر کرے؟ یعنی آپ کی مراد یہ ہے کہ کب تک قصر جائز ہے؟ جی 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 تو سنیے اس کا جواب، جی، جب تک آپ سفر میں رہیں اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں 15 دن، یعنی مراد کم از کم 15 دن جی جی، ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، اس وقت تک آپ نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی جی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنی شروع کر دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، یہ فرمائیے کہ اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ہمارا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی ہم نے نیت کر لی لیکن اس کے باوجود کام پورا نہ ہوا، اسی طرح ہم نے 2-4 دن کی نیت اور کر لی، اب یہ فرمائیے کہ اس صورت میں 15 دن سے زیادہ گزر گئے
تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کیجیے جی نماز قصر ہی پڑھنا چاہیے، اچھا اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائیں جی تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، خاص سالوں گزر جائیں، ٹھیک لیکن جب بھی آپ 15 یا 15 دن سے زائد کی نیت کر لیں گے جی آپ مقیم کہلائیں گے ٹھیک اور پوری نمازیں پڑھیں گے، قصر ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ قاری صاحب یہ فرمائیے کہ اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ دوسری رکعت پر قاعدہ اس نے کر لیا ہو جی تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، جی لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، ٹھیک اور بھولے سے ہو گیا تو پھر گناہ بھی نہیں، جی اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا جی تو نماز فرض نہ ہوگی، 4 نفل ہو جائیں گے اور فرض پھر سے پڑھنی ہوگی۔ جی اب یہ فرمائیے کہ اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک گویا کہ امام کے پیچھے اگر نیت باندھ لی اور امام مقیم تھا، آپ مسافر تھے، جی تو اگر امام 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے، جی پھر میں مرادی کہ نماز اس نماز میں 4 فرض ہیں تو آپ بھی پوری نماز پڑھیے اس کے پیچھے۔ ٹھیک۔ اب یہ فرمائیے قاری صاحب، اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ ایسی صورت میں مسافر امام جو ہے وہ اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان کر دے کہ آپ اپنی نماز پوری کر لیں، ٹھیک میں مسافر ہوں۔ اچھا مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، جی لیکن ان دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، جی یعنی تھوڑی دیر چپ کھڑے رہیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں، جی نیز یہ خیال رہے اگر کوئی سہو ہو جائے اس کے دوران جی تو سجدہ سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جی قاری صاحب یہ فرمائیے کہ چلتی ریل اور جہاز پر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جی چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو جی تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک اور اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں جی تو بیٹھ کر پڑھ لیجئے، اچھا اور اگر درمیان نماز ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے آپ کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے جی تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، اچھا ورنہ خیال رکھیے نماز نہ ہوگی آپ کی۔ بہت خوب۔ 5 وقتہ نماز کی تفصیل تو آپ نے فرما دی ہے، اب یہ فرمائیے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ جمعے کی نماز فرض ہے، بلکہ ظہر کی نماز سے اس کی تاکید زیادہ ہے۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز نہیں ہے، ٹھیک۔ جمعے کی نماز اس کے قائم مقام کر دی گئی۔ کیا جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جمعے کی نماز آزاد بالغ، سمجھدار، تندرست، مقیم مردوں پر فرض ہے، ٹھیک بس نابالغ بچوں، جی غلاموں، دیوانوں، بیماروں، جی نابیناؤں، اپاہجوں اور اسی طرح کے عذر والوں اور مسافروں، جی نیز عورتوں پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ اب یہ فرمائیے قاری صاحب کہ اگر مسافر یا نابینا یا اپاہج یا عورتیں یا وہ حضرات جو کہ بیمار ہوں اگر جمعہ کی نماز میں شامل ہو جائیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں درست ہو جائے گی، ٹھیک۔ اور ظہر کی نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ اب یہ فرمائیے کہ نماز جمعہ صحیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں؟ جمعے کی نماز صحیح ہونے کی کئی شرائط ہیں۔ جی اول یہ کہ شہر یا شہر کے قائم مقام، بڑے گاؤں یا قصبے میں ہونا، ٹھیک اسی طرح شہر کے آس پاس کی ایسی آبادی کہ شہر کی ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہوں، جی مثلاً شہر کے مردے وہاں دفن ہوتے ہوں اچھا یا چھاونی ہو جی تو وہ بھی شہر کے حکم میں ہے، ٹھیک۔ چھوٹے گاؤں میں جمعہ درست نہیں۔ بہتر۔ دوسری شرط ظہر کا وقت ہونا۔ تیسری شرط
نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا. ٹھیک. چوتھی شرط جماعت جی. اور پانچویں شرط اذن عام ہے. ٹھیک. یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں جب جمعے کی نماز صحیح ہوگی. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ خطبہ پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے امام ممبر پر بیٹھ جائے جی. اور اس کے سامنے مؤذن اذان کہے. جی. جب اذان ہو چکے تو امام نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور خطبہ پڑھے. جی. پہلا خطبہ پڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھے. جی. جب دوسرا خطبہ ختم ہو جی. تو امام ممبر سے اتر کر محراب کے سامنے کھڑا ہو جائے ٹھیک. اور مؤذن تکبیر کہے. پھر حاضرین کھڑے ہو کر امام کے ساتھ نماز ادا کریں. یہ فرمائیے کہ خطبے کی اذان کس جگہ ہونی چاہیے؟ خطیب کے سامنے ہونی چاہیے، چاہے ممبر کے پاس ہو یا ایک دو صفوں کے بعد یا ساری صفوں کے بعد مسجد میں ہو یا باہر، ہر طرح جائز. اب یہ فرمائیے کہ خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا اردو کے شعر خطبے میں پڑھنا کیسا ہے؟ عربی زبان کے سوا ہر زبان میں خطبہ مکروہ ہے، لیکن فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے، البتہ ثواب میں نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ خطبہ ہوتے وقت کیا کیا ایسے کام ہیں جو کہ ناجائز ہیں؟ مثلا باتیں کرنا، جی. نماز سنت یا نفل شروع کرنا، جی. کھانا پینا، جی. کسی بات کا جواب دینا، جی. قرآن مجید وغیرہ پڑھنا، جی. غرض جو کام کے خطبہ سننے میں نقصان ڈالیں ٹھیک. یعنی توجہ ہٹا دیں، جی. جی. سب مکروہ ہیں. اچھا. اور جس وقت سے کہ امام خطبہ پڑھنے کے ارادے سے چلے جی. اسی وقت سے یہ سب باتیں مکروہ ہیں. بہت خوب. اب یہ فرمائیے کہ نماز جمعہ کے لیے جماعت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ جمعے کی نماز میں امام کے سوا کم سے کم 3 آدمی ہونے ضروری ہیں. ٹھیک. اگر 3 آدمی نہ ہوں گے تو جمعے کی نماز صحیح نہ ہوگی. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ اذن عام سے کیا مراد ہے؟ اذن کے معنی اجازت کی ہیں. جی. اذن عام سے مطلب یہ ہے کہ سب کو اجازت ہو، جو چاہے آ کر نماز میں شریک ہو سکے. ایسی جگہ جمعے کی نماز صحیح نہیں ہوتی کہ وہاں خاص لوگ آ سکتے ہوں ٹھیک. اور ہر شخص کو آنے کی اجازت نہ ہو. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ جمعے کی فرض نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں، چاہے شروع نماز سے آپ شریک ہوں، چاہے 1 رکعت یا آخر قاعدے میں شریک ہوں، 2 رکعتیں ہی پوری کرنی ہیں. جزاک اللہ. قاری صاحب جمعے کے متعلق اور خطبے کے متعلق آپ نے تمام تفصیل سے باتیں مجھے سمجھا دی ہیں. اب یہ فرمائیے کہ عید کے دن کیا کیا کام سنت یا مستحب ہیں؟ غسل اور مسواک کرنا، جی. اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہننا، ٹھیک. خوشبو لگانا، اور عید الفطر میں جانے سے پہلے کھجوریں یا کوئی میٹھی چیز کھانا، اچھا. اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا، ٹھیک. اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا، ٹھیک. عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا، جی. پیدل جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، جی. عید کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز نہ پڑھنا، اچھا. اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نفل نہ پڑھنا. اب یہ فرمائیے کہ عید الفطر کو راستے میں جاتے ہوئے تکبیر پڑھنا کیسا ہے؟ عید الفطر میں اگر آہستہ آہستہ تکبیر آپ کہتے ہوئے جائیں تو مذائقہ نہیں، جی. اور عید الاضحیٰ میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا مستحب ہے. بہتر. عید کی نماز واجب ہے یا سنت؟ دونوں عیدوں کی نمازیں واجب ہیں، اور جن لوگوں پر جمعے کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے. اچھا. اور جو شرطیں جمعے کی نماز کی ہیں وہی بھائی عید کی نماز کی بھی ہیں. اچھا. مگر عیدین کی نماز کا خطبہ نہ تو فرض ہے ٹھیک. اور نہ نماز سے پہلے ہے، ٹھیک. بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھنا سنت ہے. ٹھیک. اب یہ فرمائیے کہ عیدین کی نمازوں کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس ترکیب سے پڑھی جاتی ہیں؟ دونوں عیدوں کی نماز 2 رکعت ہے. ان دونوں نمازوں کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، اچھا. جیسے کہ نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں ہے، ٹھیک. نہ اذان اور نہ تکبیر. صحیح. پہلے نیت اس طرح کریں کہ میں عید الفطر
یا عید الاضحیٰ کی واجب نماز ماں 6 زائد تکبیروں کے اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. ٹھیک. خیال رہے کہ اس میں جماعت ضروری ہے، اچھا. تنہا نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک. پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے، ثنا پڑھیے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیے، اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیجئے. جی. پھر دوسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ چھوڑ دیجئے. جی. پھر تیسری بار ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہیے جی. اور ہاتھ باندھ لیجئے. جی. پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور صورت یا مختصر جو بھی قرأت وہ کرے جی. جی. سنیے آپ. ٹھیک. رکوع کریے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں جی. تو امام پہلے قرأت کرے گا. جی. قرأت سے فارغ ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہی جائے گی اور ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. ٹھیک. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر دوسری تکبیر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. جی. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تیسری تکبیر کہیں گے جی. اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اچھا. اور عام قاعدے کے موافق نماز پوری ادا کریں گے. بہتر. پھر بعد میں امام کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے گا اور تمام حاضرین خاموش بیٹھ کر سنیں گے. عیدین میں بھی جمعے کی طرح 2 ہی خطبے اچھا. ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں بیٹھنا سنت ہے. اب یہ فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کے خاص احکام کیا کیا ہیں؟ اس کے احکامات سنیے. جی. راستے میں زور سے تکبیر کہتے ہوئے جانا، ٹھیک. نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اچھا. اور تکبیرات تشریق واجب ہونا. یہ فرمائیے کہ تکبیرات تشریق سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق میں جی. فرض نمازوں کے بعد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اچھا. انہیں تکبیرات تشریق کہتے ہیں. ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ ایام تشریق 3 دن کا نام ہے. ماہ ذی الحجہ کی جی. یعنی بقرہ عید کے مہینے کی 11ویں، جی. 12ویں، جی. 13ویں جی. تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ تکبیرات تشریق کب سے کب تک واجب ہیں؟ یہ یوم عرفہ، جی. یوم نحر جی. اور 3 دن ایام تشریق کے جی. کل 5 دن کہی جاتی ہیں. اچھا. یوم عرفہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں ٹھیک. اور یوم نحر 10ویں تاریخ کو. ٹھیک. نحر سے مراد ہے قربانی. اچھا. 9ویں تاریخ کی نماز فجر کے بعد سے تکبیر شروع ہوتی ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر کہنا واجب ہے. بہتر. فرض کا سلام پھیرتے ہی بآواز بلند جی. تکبیر کہنا چاہیے. اچھا. البتہ عورتیں جی. آواز سے نہ کہیں. اگر امام بھول جائے جب بھی مقتدی ضرور کہیں. ٹھیک. قاری صاحب یہ فرمائیے کہ تکبیر تشریق کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہم پر واجب ہے؟ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی شروع میں 2 بار اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ، جی. اس کے بعد واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے تکبیر تشریق. جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وللہ الحمد. اور خیال رہے کہ اسے ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک. قاری صاحب اب یہ فرمائیے کہ ادا اور قضا کسے کہتے ہیں؟
ادا اسے کہتے ہیں کہ کسی عبادت کو اس کے مقررہ وقت پر کر لیا جائے، جی اور قضا اسے کہتے ہیں کہ کسی فرض یا واجب کو اس کے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد کیا جائے۔ ٹھیک، مثلا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی جی تو ادا کہلائے گی، اور ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد پڑھی تو پھر قضا سمجھی جائے گی۔ اچھا، اب یہ فرمائیے کہ قضا کن نمازوں کی واجب ہوتی ہے؟ تمام فرض نمازوں کی قضا فرض، اور واجب کی قضا واجب ہے، اور بعض سنتوں کی قضا سنت ہے۔ ٹھیک، کسی فرض یا واجب کو وقت پر ادا نہ کرنا اور قضا کر دینا کیسا ہے؟ قصدن اور بلا عذر کسی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ اچھا، فرض اور واجب کو وقت پر ادا نہ کرنے کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے بعد سنت کا۔ ٹھیک، ہاں اگر بلا قصد یعنی بلا ارادے قضا ہو جائے، مثلا نماز پڑھنا بھول گئے جی یا نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی، سوتے رہ گئے، جی تو پھر گناہ نہیں۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ فرض یا واجب نماز اگر قضا ہو جائے تو ہمیں کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جس وقت یاد آ جائے، یا اگر آپ سو رہے ہیں تو جس وقت جاگ جائیں فوراً پڑھ لیجئے، ٹھیک، دیر کرنا بڑا گناہ ہے۔ بہتر۔ ہاں اگر وقت مکروہ میں یاد آئے یا سونے سے آپ جاگے ہوں اور اس وقت مکروہ وقت ہو جی تو اس وقت کے نکل جانے کا انتظار کیجئے اور اس کے بعد پڑھیے۔ ٹھیک، یہ فرمائیے کہ قضا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ قضا نماز کی نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ میں فلاں دن کی فجر یا ظہر کی نماز قضا کرتا ہوں، یعنی قضا پڑھتا ہوں۔ صرف یہ نیت کر لینا کہ ظہر یا فجر کی قضا پڑھتا ہوں جی کافی نہیں ہے۔ قاری صاحب، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ بہت سی نمازیں قضا ہوں اور اسے دن یاد نہ ہو، مثلا یہ کہ قاری صاحب میرے اوپر فجر کی 30 نمازیں ہیں اور اسی قدر ظہر وغیرہ کی نمازیں ہوں، لیکن مجھے مہینہ یاد نہ ہو، تو یہ فرمائیے کہ ان چھوٹے ہوئے مہینے کی نمازیں کس طرح ادا کروں میں؟ ایسی صورت میں جب کسی نماز مثلا فجر کی قضا جی آپ کو کرنی ہے جی جی تو اس طرح نیت کیجئے کہ میرے ذمے جس قدر فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک، یا ان میں سے آخری فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو نماز قضا پڑھیے اس کی نیت اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ فرمائیے کہ قضا نماز مسجد میں پڑھنا میرے لیے بہتر ہے یا گھر میں؟ جس شخص کی نماز قضا ہوئی ہے اگر وہ اکیلا ہے جی تو پھر نماز قضا جو ہے اسے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں ادا کر لے، اور مسجد میں بھی پڑھ لے تو مذائقہ نہیں، لیکن کسی سے یہ ذکر نہ کرے کہ میں نے یہ نماز قضا پڑھی ہے، کیونکہ اپنی قضا نمازوں کا دوسروں سے ذکر کرنا مکروہ۔ بہتر۔ کیسٹ نمبر 3، تیسرا کیسٹ مکمل ہوا، بقیہ حصہ چوتھے کیسٹ میں ملاحظہ فرمائی، ملاحظہ فرمائی، ملاحظہ فرمائی، ملاحظہ فرمائی۔